علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، محمد ریحان عالم صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک مقتدی جو امام سے ناراض ہے تو اس امام کے پیچھے اگر وہ مقتدی نماز ادا کرے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آئیے جواب سماعت کریں، اور جواب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے چلے، ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کریں، اس لیے کہ یہ کامنٹ کا جواب آج کل نہ صحیح لیکن اتوار کے دن انشاءاللہ عز و جل سنڈے کمنٹ باکس کے تحت ضرور دیا جائے گا، لہٰذا آپ ضرور سوال کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ تو دیکھیں ناظرین محترم، امام سے مقتدی کے ناراض ہونے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دینی معاملات کو لے کر مقتدی امام سے ناراض ہیں، مثلا امام فاسق ہے، فاجر ہے، سنت کی رعایت نہیں کرتا ہے، یا پھر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی دینی وجہ سے مقتدی امام سے ناراض ہو تو اس دینی وجہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس امام کے پیچھے واقعی جو دینی وجوہات جن کے اندر پائی جائے کہ یہ سنت کی رعایت نہیں کرتا ہے، یا لاپرواہ ہے، یا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ان دینی وجوہات کی وجہ سے اگر کوئی مقتدی ناراض ہے تو ان کی ناراضگی کا اعتبار ہوگا، اور اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنا مکروہ۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر ناراضی یہ دینی وجہ سے ہے تو اس دینی ناراضی کا اعتبار ہوگا، اور اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دو تین مقتدی اگر ناراض ہو جائے اور جو امام کے بارے میں کہہ دے کہ امام صاحب سنت کی رعایت نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا پھر عقیدہ درست نہیں ہے، جیسا کہ ماحول آج کل ایسا ہی بنا ہوا ہے، تقریباً آپ کہیں پہ بھی جائیں تو امام کے ساتھ اس طرح کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کہ وہ لوگ خاص کر کے جو اردو دو تین کتابیں پڑھ لیتے، اب تو کتاب کیا پڑھیں گے، اب یوٹیوب وغیرہ دیکھ لینے کے بعد اب وہ خود کو علامۃ الدہر سمجھنے لگتے ہیں۔ اب وہ علامہ صاحب امام صاحب کے پیچھے اس طرح ہاتھ پیر دھو کر پڑ جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب کو اسی نے پڑھایا ہو، امام صاحب کی تعلیم اسی صاحب سے مکمل ہوئی ہے، دستار بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو تین مقتدی ایسے ہیں جو صرف فتنہ پیدا کرتے ہیں، ان کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ علم سے کوئی تعلق ہے، صرف اور صرف جہالت بھری ہے، اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے۔ تو اب ایسے لوگ اگر امام کے بارے میں یہ اعتراض کرے کہ امام صاحب سنت کی رعایت نہیں کرتے ہیں، یا پھر امام صاحب کے ساتھ دینی معاملات میں ایسے کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ناراضی درست ہے، تو پھر ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ ایسے دو تین لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس امام صاحب کے بارے میں چند علم والے بھی لوگ جن کے اندر واقعی علم ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، ایسے لوگ بھی اگر امام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں واقعی امام صاحب میں یہ غلطی ہے، تو پھر اس کا اعتبار ہوگا۔ دو تین لوگ اگر کہہ دے کہ دینی کمیاں ہیں ان کے اندر، امام صاحب کے اندر، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مقتدی اگر امام صاحب سے دینی وجہ سے ناراض نہیں ہے بلکہ دنیاوی وجہ سے، مثلا بغیر کسی بات کے ان سے مخالفت کرنا، یا نفس پرستی کی وجہ سے ان سے مخالفت کرنا، اگر دنیاوی وجہ سے ناراض ہیں مقتدی، تو ایک مقتدی نہیں بلکہ 10 مقتدی اگر ناراض ہو تو اس سے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ناراض ہیں وہ بھی اگر امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنا درست ہے، اور بلکہ مقتدی ملامت کے مستحق بھی ہیں۔ 2-4-10 لوگوں کو چاہیے کہ اس مقتدی کے اوپر ملامت کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی صاحب آپ یہ کام جو کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں خراب ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مقتدی اگر دنیاوی وجہ سے ناراض ہیں اور اس ناراضی کی وجہ سے 2-4 لوگوں کے پاس چغل خوریاں کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ موٹ کے الزامات اور تہمت اور بہتان لگا رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تہمت، الزام اور جھوٹ کی وجہ سے وہ نمازیں جو وہ پڑھ رہا ہے وہ ساری نیکیاں تو امام صاحب کو مل جائیں گی، اور سارے امام صاحب کے گناہ اس انسان کے اوپر پڑ جائیں گے۔ یعنی امام صاحب کا گناہ دھونا پڑے گا کس کو؟ مقتدی کو، اور مقتدی کی ساری نیکیاں پھر امام صاحب کے نامۂ اعمال میں چلی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر امام صاحب سے ناراضی کی وجہ دین ہے، یعنی دینی وجہ سے کوئی اگر ناراض ہے
اور واقعی علم والے لوگ بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب فاسق و فاجر ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر دنیاوی وجہ سے ناراض ہے تو ہزاروں ناراض ہو جائے اس سے مطلب نہیں، ناراضی کے باوجود بھی اس کے پیچھے، امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام